रजब भट्ट की कंट्रोवर्सी जो है दिन ब दिन हाई पकड़ती जा रही है। 2 लड़कों पे तशद्दुद करते हैं जिनका इंटरव्यूज बहुत ज्यादा वायरल हुए। ये कि हिरासत में दौरान तफ्तीश इसका इकरार भी किया था कि वो शायद कुछ व्यूज़ के लिए गया, वहाँ पे वीडियोस बनाई, आपकी फैमिली मेम्बरान में से किसी का नाम लेके वहाँ पे मिमिक्री करे या वहाँ पे वीडियोस बनाए तो आपको नॉर्मली बुरा ही लगेगा। आप अगर किसी से इख्तलाफ करते हैं, आप 100 बार घर बैठ के इख्तलाफ करें, उसके खिलाफ वीडियोस करना चाह रहे हैं करें, लेकिन अगर आप वही चीज़ उसके घर के बाहर जाके करेंगे तो वो फिर वहाँ पे बाइस से लड़ाई बन जाएगी। मारना भी गलत था और बच्चों का जो कंटेंट था खुद बता रहे हैं कि उसमें एक वर्ड है टीसी, उसमें मुतकब्बराना गुफ्तगू नजर आई। मैं मारूंगा, जो मेरे घर आएगा मैं उसको तशद्दुद का निशाना बनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। नाज़रीन, सोशल मीडिया के ऊपर रजब भट्ट की कंट्रोवर्सी जो है दिन ब दिन हाई पकड़ती जा रही है। कभी उनके घर फायरिंग का मामला पेश आता है और उसके बाद 2 दिन बाद ही वो 2 लड़कों पे तशद्दुद करते हैं जिनका इंटरव्यूज बहुत ज़्यादा वायरल हुए और बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया रजब भट्ट को। और वो जो बच्चे थे उनका कहना था कि जी हमें इन्होंने घर में घुसाकर बड़ा मारा, तशद्दुद का निशाना बनाया। लेकिन उसी असना में मेरे कुलीग हैं अली हमजा जो सीनियर क्राइम रिपोर्टर है, इन्वेस्टिगेटिव प्रोग्राम करते हैं, इन्होंने उसका प्रोग्राम किया, इंटरव्यू किया। उसमें बताया कि हमने इनको मारा है, बिल्कुल मारा है, लेकिन जाते हुए इनको बिरयानी खिलाई और 1000 रुपया दिया। तमाम मामला के इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अली भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई, सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है? कभी फेक प्लान किए जाते हैं, किडनैपिंग के, कभी कोई मामला किए जाते हैं, लोग समझ रहे हैं कि ये भी एक कंट्रोवर्सी है जो खुद प्लान की गई है। क्या मामला है क्या? आप एक्चुअली किस हवाले से पूछ रहे हैं? जो पहले फायरिंग का वाकया हुआ या ये जो 2 लड़कों को वीडियो आया? दोनों, क्योंकि सेम टाइम में। अच्छा, क्योंकि मैं उस हवाले से हमने प्रोग्राम किया था और वो उस वक्त हमने रजब की फैमिली से भी इंटरव्यू किया था, रजब का भी इंटरव्यू किया था और फिर हमने वो वीडियोस भी देखी कि जिस लड़के ने वो ये फायरिंग की थी उसने CIA की हिरासत में दौरान तफ्तीश इसका इकरार भी किया था कि वो शायद कुछ व्यूज़ के लिए गया, वहाँ पे वीडियोस बनाई और वो आपको पता है कि वो लड़का पकड़ा भी गया और उसकी बेल भी हो चुकी है। उसके मेरे ख्याल वेरी नेक्स्ट डे का वाकया है कि वो जो 2 लड़के जिन्होंने तकरीबन उस वाकये के 1 हफ्ते बाद इंटरव्यू दिया, वो बता रहे हैं कि वो गए कुछ वीडियोस बनाना चाह रहे थे। उस दौरान जो रजब के बहनोई हैं जवाद, उन्होंने उस घर के अंदर बुलाया। फिर उन्होंने कहा कि क्यों आप ये हमारे मतलब मिमिक्री कर रहे हैं और करके दिखाएं। और फिर वहाँ पे गर्मा गर्मी हुई। फिर इनको वो लोग खुद मान रहे हैं कि इन लोगों ने इन पे जो है इनको थोड़ा जो है 2 4 5 थप्पड़ थप्पड़ मारे, क्योंकि वो बता रहे हैं। अब मेरी अब उनसे भी जो बात हुई, रजब से बात हुई और उसके बाद ये जो 2 लड़के जिन्हें मार पड़ी है, इनसे मार पड़ने के बाद मैंने ये महसूस किया कि जो लड़के हैं वो, मैंने उनसे पूछा कि आप अपने कंटेंट के हवाले से क्या सोचते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब हमें ये सारा वाकया हुआ तो हमने अपने कंटेंट में भी देखा तो हमें अपने कंटेंट में भी कहीं ना कहीं शर्मिंदगी हुई कि मतलब कि कंटेंट थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। लेकिन वो ये कहते हैं कि ये हमें समझा भी किसी बेहतर अंदाज में सकते थे क्योंकि हम इनके फैंस ही थे। और मुझे भी, मैंने दौरान इंटरव्यू भी रजब से भी और रजब की फैमिली से भी यही बात की कि आपके फैंस से आपको इतनी दुनिया देखती है, लोग आपको देख के फॉलो करते हैं, तो आप भी अगर इन्हें बेहतर अंदाज में समझा देते या प्यार से मना कर देते तो ये तो बड़ा हंसी खुशी मना हो जाते, क्योंकि आपके फैंस से आप लोगों से मिलने आते हैं। तो वाकयातन किसी भी शख्स को, मतलब कि अगर किसी भी शख्स से किसी को भी प्रॉब्लम है, कोई मसाइल है, तो यहाँ पे अदालतें मौजूद हैं, जो है पुलिस स्टेशन मौजूद है। लेकिन रजब से जब बात हुई तो उसने कहा कि आप सिर्फ 1 मिनट के लिए सब चीज़ें छोड़ दें कि यार मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं यूट्यूब पे हूँ या नहीं हूँ। आप 1 मिनट के लिए सोचें अपने ऊपर रखकर कि अगर कोई भी शख्स आपके घर के बाहर आके इस तरह की बात करे तो ये गैर मुनासिब हरकत है। और मतलब कि आप अपने ऊपर रख के सोचें कि कोई शख्स आपके घर के बाहर आके आपकी अटेंशन लेने के लिए आपकी फैमिली मेम्बरान में से किसी का नाम लेके वहाँ पे मिमिक्री करे या वहाँ पे वीडियोस बनाए तो आपको नॉर्मली बुरा ही लगेगा। और आपको पता है कि हमारा जिस तरह का माशरा है, हम अपने फैमिली को लेके बड़े सेंसिटिव होते हैं। अब बच्चे इसमें ये कहते हैं, और बहुत सी आवाम का मौक़िफ़ ये है कि ये कंटेंट करते हैं तो जो लोग कंटेंट मतलब कि स्क्रीन पे आते हैं तो वो ज़ाहिर बात है वो फिर एक सेलिब्रिटीज़ हो जाते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाते हैं। लोग उन पे जहाँ पे बहुत लोग पसंद करते हैं वहाँ पे बहुत से नाक़दीन भी होते हैं। जब आप उन पे अच्छी राय दे सकते हैं तो उन पर तनकीद भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कोई भी शख्स अगर वो कंटेंट क्रिएटर है, कोई खातून है, वो कोई एक्टर है या कुछ भी है, मेरा नहीं, मैं जो अपने मुताबिक जो मैं अपने ऊपर लागू करता हूँ, मुझे लगता है कि फिर भी कुछ ना कुछ हर शख्स की पर्सनल स्पेस होनी चाहिए। ठीक है, आप अगर किसी से इख्तलाफ करते हैं, आप 100 बार घर बैठ के इख्तलाफ करें, उसके खिलाफ वीडियोस करना चाह रहे हैं करें,
لیکن اگر آپ وہی چیز اس کے گھر کے باہر جا کے کریں گے تو وہ پھر وہاں پہ باعث سے لڑائی بن جائے گی. کیونکہ اگر آپ وہی چیز اس کے گھر کے باہر جا کے کریں گے وہ بھی آپ جیسے آپ کو جواب دے گا, آپ آگے سے اور کچھ بات کریں گے, پھر وہاں پہ معاملہ لڑائی تک پہنچ جائیں گے. تو اسی لیے بچے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جس طرح مارا گیا. اب میں اس میں اور چیزیں بتاتا ہوں. ہم سے بچوں سے بات ہوئی, آپ کی بات ہوئی ہے, تو وہ بچے بتا رہے ہیں کہ میں نے کہا آپ کیا کنٹینٹ کرتے کیا تھے, کیونکہ میرے تک ان کی ویڈیوز پہلے نہیں پہنچی تھی اور آپ نے بھی شاید نہیں دیکھی ہوئی تھی. تو انہوں نے بتایا کہ ہم ہر اس شخص کی جو ہے میمکری کرتے تھے جو مطلب کہ سوشل میڈیا انفلوئنسر تھا یا وائرل تھا, جس کے ویڈیوز آ رہے ہیں, ہم اس کی میمکری کر کے یا اس کا تھوڑا سا فن یا تھوڑا سا فنی ویڈیوز بنا کے تو ہماری بھی کچھ ویڈیوز پہ ویورشپ آ رہی تھی. تو اب وہ بچے بہرحال آپ کہیں نہ کہیں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے جب انٹرویوز چلے اور پھر سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئے تو آپ کیسا لگا؟ مطلب اچھا تو لگا, ایسے مطلب کہ اچھا بھی لگا کہ اس طرح وائرل ہوئے, لیکن صاحب وہ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ وائرل تو ہو گئے لیکن جو وجہ ہے کہ یار مار پڑی وجہ ٹھیک نہیں ہے, وائرل ہونا ٹھیک ہے, ہاں. تو اب ان بچوں کو بھی بہت سے لوگ مل کے پھر وہ تھوڑا سا کنٹینٹ نکلوانے کے گھر سے تھوڑا سا ان کو ہائپ دیں گے, تھوڑا سا انہیں غصہ دلائیں گے, چاہیں گے کہ تھوڑا سا اور ذرا سخت ورڈ بول دیں. اور مجھے لگتا ہے بچوں سے جو میری بات ہوئی آف کیمرہ, انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں اور اپنے کنٹینٹ پہ شرمندہ, دوسرے کو چاہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ کچھ چیز آگے بڑھے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا صلح ہو جائے, کیونکہ چھوٹے چھوٹے میرے 20-22 سال عمر ہے, اس سے زیادہ ان کی عمر بھی نہیں ہے, اسٹوڈنٹس ہیں, اور اب لوگ ان کو ارد گرد سے مختلف انداز میں ان کو سمجھانے, ان کو اپنے طور پہ استعمال کرنے کے چکروں میں تو ہیں, لیکن میں نے اپنے طور پہ جو بچوں کو سمجھایا. میرا ایک سوال یہ ہے کہ میں بالکل بھی ان بچوں کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا جو اس کی بہن کی, نہ ہم کسی کو بھی ڈیفینڈ نہیں کر رہے, اگر لیکن آپ کیا لگتا ہے کہ وہ انہوں نے ٹھیک کیا؟ کیا بچوں نے تو غلط کیا نا, وہ ممکن کر رہے ہیں, بچوں نے گھر میں گئے ہیں اور گھر جا کے انہوں نے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا, بڑی بری طرح سے مارا گیا ہے. آپ غلط کیا, میں کہہ رہا ہوں کہ مارنا بھی غلط تھا اور بچوں کا جو کنٹینٹ تھا وہ بھی تھوڑا سا. اب وہ بچے جو خود بتا رہے ہیں کہ اس میں ایک ورڈ ہے ٹی سی کو اچھا ورڈ تو نہیں ہے, مطلب کہ بہت سے لوگ کہیں گے ٹی سی کا مطلب ٹیک کیئر ہوتا ہے, یہ ٹیک کیئر والا ٹی سی نہیں تھا, یہ کوئی اور ٹی سی تھا. تو وہ ٹی سی ورڈ تھوڑا سا غیر مناسب تھا. پھر جس انداز میں ایک دوپٹہ لے کے چال ڈھال اور جس طرح سے چلنا, اب آپ سمجھ سکتے ہیں انہوں نے جو مارا انہوں نے بھی غلط کیا, نہیں مارا. آپ کی جب سے بات ہوئی, سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگ ہیں جو غزل کی میمکری کر رہے ہیں اور بڑی بےہودہ انداز سے کر رہے ہیں. کیا یہ سب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں گے؟ وہ یہی بات کہہ رہا تھا کہ دیکھیں میں ہر شخص کے ساتھ جا کے تو نہ الجھ سکتا ہوں, نہ اس کو سمجھا سکتا ہوں, نہ اس سے لڑ سکتا ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر کے باہر تو آ کے نہ کریں. مطلب کہ میرے گھر کے باہر آ کے مجھے یا میری فیملی کو کوئی گالی دے گا تو انسان کا ایک بلٹ ان ہوتا ہے نا اس طرح سے کہ کوئی برا کہے گا تو آپ کو بھی غصہ آئے گا, آپ بھی اسے برا کہیں گے. اچھا مجھے یہ مسئلہ ایک لگ رہا ہے, مسئلہ یہ لگ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص میرے گھر آ کے مجھے گالی دے گا تو میں سب سے پہلے اس کی طاقت کا اندازہ لگاؤں گا. اگر تو اس کی طاقت کم ہوگی نا تو اس پہ اٹیک کروں گا, اگر وہ طاقتور ہوگا نا تو میں گھر میں چھپ کر کے بیٹھ جاؤں گا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اس طرح دیکھا, مجھے لگتا ہے کہ لڑکے کمزور تھے تو شاید رجب نے جو ہے اپنا. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ کوئی جو بڑا فن خواں ہوگا یا جس کو اللہ تعالیٰ نے جو مطلب اچھا لائف اسٹائل دیا ہوگا, آپ کو لگتا ہے کہ وہ بغیر اجازت کے کوئی راستے ایسے جو کہ مین راستہ بھی نہیں ہے اس کے بغیر ٹائم لیے بغیر اجازت کے اس کے گھر کے باہر جا کے کوئی, میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی کرے گا. نارملی یہ وہی بچے ہیں نا جو ان کو پسند کرتے ہیں, انہیں اب جن کی وجہ سے یہ رجب بٹ ہے. نہیں دیکھیں بالکل ایسی ہے, جو انسان ہوتا ہے جو کوئی بھی کنٹینٹ کریٹر ہے, کوئی بھی ہے, وہ آپ ہے, میں, رجب ہے, کوئی بھی ہے, وہ اپنی آڈینس کی وجہ سے ہوتا ہے نا. اب ہوتا کیا ہے کہ جب ایک نمبر آف آڈینس ہوگی نا, ایک بڑا کراؤڈ ہو گیا, اب اس میں سے جیسے یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ ہم بغیر ٹائم لیے مطلب کہ جب دل کرتا ہے ہم اس کے گھر چلے جاتے ہیں, اس طرح اور بھی 100-150 لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک خاص وقت کے بعد نا آپ کو وہ جو آپ کی پرسنل اسپیس ہوتی ہے اس کو وہ آپ کو محسوس ہو رہا تھا کہ اب یہ ڈیمیج ہو رہی ہے. مطلب کہ یار میں اپنی والدہ کے ساتھ ہو سکتا ہے, بے شک وہ فیملی بلاگر ہے, اپنی والدہ, اپنی بہن, بھائی, رشتے داروں کے ساتھ بلاگنگ کرتا ہے, اس کے کنٹینٹ پہ علیحدہ بات کریں گے. مجھے بھی اس کے کنٹینٹ کے حوالے سے بہت سے اختلافات ہیں. میں نے جو انٹرویو کیا, جو ہم نے پوڈ کاسٹ کیا, اس میں بھی ایک پوڈ کاسٹ ابھی آیا نہیں ہے, اس میں ہم نے اور بھی تلخ سوال کیے ہیں. ہمیں کنٹینٹ کے حوالے سے بہت سے اختلاف ہو سکتے ہیں, ہم اس سے سوال بھی کر سکتے ہیں, لیکن اب آپ یہ بھی سوچیں کہ ایک بندے کی پرسنل لائف ہوتی ہے, اگر وہ فرض کرے اپنے کسی فیملی ممبر کے ساتھ اپنے کسی ذاتی نوعیت کے کام پہ جا رہا ہے, اور اس ٹائم وہ 100-150 وہ بچے جن کو بلایا نہیں ہے انہیں منع کر رہا ہے کہ نہ آئیں, کل میرے گھر کے بعد فائرنگ ہو چکی ہے, اور وہ آئیں, وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہوں کہ ہمیں آ کے ملے, ہمارے ساتھ ویڈیو بنائے, ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ اگلا انسان اس وقت ایسی کنڈیشن میں ہو کہ وہ اس ٹائم نہ رک سکتا ہو,
کوئی اس طرح کے اس کے ایموشنس چل رہے ہوں. اور دوسری بات ایک اور یہ ہے کہ اس واقعے سے ایک دن پہلے فائرنگ کا واقعہ ہو چکا ہوا تھا, اور یہ رجب بتا رہا تھا کہ میں نے اپنے جتنے بھی وہ ویڈیوز سے اس میں کہا کہ کوئی میرے گھر کے باہر کچھ دن آئے, مجھے باہر اس حوالے سے تھریٹ ہے. پھر بھی ان بچوں کا مین گیٹ سے اجازت نہیں ملی. میں بتا رہا ہوں کہ یہ بھی بچے تھے نا, اور فین تھے, اور جب آپ فین ہوتے ہیں کسی کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں, آپ اس کو آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ نہیں یہ چیز دیکھ رہے ہوتے, آپ کو ہوتا ہے کہ بس میں ایک بار جا کے مل لوں, میں ایک بار جا کے اپنے آپ کو کنٹینٹ کر لوں. تو باہر بچوں کو اس حوالے سے بتایا کہ دیکھیں جو بھی لوگ یہ دیکھ رہے ہیں, میں ان کو ایک بات کرتا ہوں, نارملی سوشل میڈیا پہ جتنے بھی کنٹینٹ کریٹر وائرل ہیں وہ فیملی بلاگرز ہوں نہ ہوں, کوئی اور دوسرا تیسرا کوئی بھی, مطلب کہ جیسے آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں یا اور کوئی بھی پلیٹ فارم لے لیں, ہمیشہ وہ لوگ وائرل ہیں جو اپنا کنٹینٹ کر رہے ہیں. جو لوگ ایسے کاپی پیسٹ کر رہے ہیں, بالکل کاپی پیسٹ پہ یار وہ لوگ اوریجنل دیکھیں گے, آپ کو کیوں دیکھیں گے؟ اور اگر آپ کسی کوئی ایسا شخص جس کی ویورشپ آ رہی ہے, جس کو لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ اس کے حوالے سے کوئی پازیٹیو یا نیگیٹو ویڈیو بنا کے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے تو اکارڈنگ لوگ نہیں آئیں گے, لوگ اوریجنلی دیکھیں گے کیونکہ اسی کی وجہ سے آپ ویڈیو کر رہے ہیں. تو تمام آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ اپنا کنٹینٹ کریں. مطلب کہ یہ جو بچے ہیں جس طرح یہ غزل یا جو دوسرے تیسرا کریکٹر بن رہے ہیں, اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک اور اسکرپٹ رکھیں, ایک نیا کریکٹر بن جائے, لوگ آپ کو پسند کوئی نیا نام رکھیں. ہاں کوئی نیا نام رکھیں. مجھے لگے گا علی لاسٹ میں کہ رجب نے آپ کی انٹرویو میں ایک بڑا انکشاف کیا, بڑی اس میں متکبرانہ گفتگو نظر آئی, شاید آپ کو بھی نظر آئی ہو, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یار میں ماروں گا, جو میرے گھر آئے گا میں اس کو تشدد کا نشانہ بناؤں گا, اس سے برا کروں گا, اور مجھے قانون پکڑے میں بیل لوں گا. نہیں, اس نے جو بات ایگزیکٹلی کی تھی وہ یہ تھی کہ میرے گھر کے باہر آ کے میری فیملی کو کوئی ہراساں کرے گا, اور اس لیے کہ میں اس کو ملوں آ کے یا اس کو اٹینشن دوں یا ہمارے سے آ کے شارٹ آؤٹ لے گا, اور کوشش اس کی یہ ہوگی کہ میری فیملی کو ہراساں کرے, اس کی میمکری کرے, اس کی تصحیح کرے. تو ظاہری بات ہے اس نے اس کا مقصد جو مجھے اوور آل سمجھ آیا کہ آپ کو ایگزیجریٹ نہیں چیزوں کو کرنا چاہیے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے گھر کے باہر آ کے آئندہ بھی کوئی میری فیملی کو ہراساں کرے گا یا بدتمیزی کرے گا تو میں اسے یہ غصے کروں گا نا. بالکل میمکری کریں آپ. کہتا ہے گھر بیٹھ کے جو مرضی تنقید کریں, کہتا ہے بہت سے لوگ مجھے ایون کی گالیاں تک دیتے ہیں, لیکن گھر بیٹھ کے دینا. اگر میرے گیٹ کے باہر آ کے مجھے روز گالیاں دیں گے تو پھر ظاہری بات ہے کہ میں غصے میں آؤں گا, میں ان سے آگے سے ریزسٹ بھی کروں گا, اور میرا پھر جہاں تک مجھے زور آئے گا, جو سوچ مجھے سمجھ اس ٹائم. ناظرین, رجب بٹ کی تمام جو تھی دو طرفہ انٹرویو علی حمزہ نے کیا, اور ان سے تمام جو لب و لباب تھا وہ ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ آخر معاملہ ہے کیا, کیوں اس میچ پہ یہ نوبت آئی کہ رجب بٹ کو بہت زیادہ غصہ آ گیا, اس نے تمام کیا. روز کریں, آپ کا حق ہے, تنقید آپ برداشت کریں. رجب بٹ یہ آپ کا حق ہے کیونکہ وہ بچوں نے بھی غلط کیا, اور جو آپ نے کیا وہ بھی غلط تھا, وہ ٹھیک نہیں تھا. اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور کہا کیجیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت, اللہ حافظ.